الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام کا تفصیلی اور ترتیب کے ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں روز مرہ پیش آنے والے بہت سارے مسائل حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات دیے گئے ہیں. اگر ہر بھائی اور بہن حدیث کی صرف یہ ایک کتاب کو سمجھ لے تو عملی زندگی میں یومیہ پیش آنے والی جو بہت ساری باتیں ہیں اس میں خود کفیل بڑی حد تک وہ ہو سکے گا، آسانی کے ساتھ وہ عمل کر سکے گا. اس سے پہلے ہم نے نماز، اس کے آداب، کچھ باتیں، ٹائم ٹیبل اور اسی طرح سے اذان وغیرہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم چاہیں گے کہ خاص طور پر اذان کا جو مسئلہ بتایا گیا تھا کہ اذان کے اندر چند باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ضروری ہے. جیسے اذان سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اذان کون دے، اذان کب دی جائے، یہ چند بنیادی باتیں تھیں. تو آپ میں سے کوئی اگر بھائی وہ تھوڑا سا بتا دے کہ اذان اگر سنائی دے تو سننے والے کی ذمہ داری کیا ہے، کیا کہے وہ، کون بولے گا؟ آپ. جب اگر کسی شخص کو اذان سنائی دے تو اسے جواب میں اسی طرح اذان دہرانا چاہیے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت اسے کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ. جیسے اذان دی جا رہی اسی طرح سے آپ دہرائیں، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہیں آپ. اور اسی طرح اذان دیتے وقت عام طور پہ کان میں انگلیاں رکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں بتائی گئی ہیں. پہلے یہ تو جو شخص اذان دے رہا ہے وہ بلند آواز سے اذان دے گا اور جو ہے اس کے بھی جو ہے سننے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی. اور اگر کوئی گونگا ہے تو وہ بھی اس کو بھی اندازہ ہوگا اس چیز کا، اور آواز بلندی سے دینے میں بھی اس میں سہولت ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ. اور سنت پر عمل کرنے کا ہر صورت میں فائدہ اور اس کے لیے ثواب بھی ہے، اس کے لیے خیر اور برکت ہے جہاں بھی آدمی دے گا اذان. اور اسی طرح سے اذان دینے کے آداب میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ مؤذن ذرا بلند آواز، خوبصورت آواز والا ہو تاکہ بہتر طریقے سے لوگوں تک نماز کے وقت کے بارے میں بتا سکے. آواز بھی بلند ہو اور خوبصورت بھی آواز ہو، اس کی اچھی آواز ہو. یہ نہ ہو کہ مؤذن کی آواز سن کر لوگ کان پہ ہاتھ رکھ لیں اپنے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اٹریکٹیو انداز سے پرکشش انداز ہو. لیکن یہ کہ اذان کے لیے جو اصول اور طریقہ ہے اس کے مطابق اذان کو پرکشش بنانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ میوزیکل انداز اختیار کیا جائے، وہ تو پھر عبادت کی روح کے خلاف ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ آگے چلیے. اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، کوئی بھائی دعا پڑھ سکتا ہے اس میں آپ میں سے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. یہ اصل میں الفاظ ہیں. اس کے علاوہ اگر زیادہ سے زیادہ آپ درود پڑھ لیا کریں یا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، ورنہ مختلف صیغے، مختلف الفاظ جو ہے مختلف قسم کے لوگ ہیں اپنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. عبادت میں دعا کے مسئلے میں کوئی لفظ اپنی طرف سے نہ بنایا جائے، بلکہ جو کچھ بتایا گیا اسی پر عمل کریں تو اس میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے اور بہتری ہے. اب آئیے اس کے بعد کا ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے، وہ ہے شروط الصلاۃ. نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط کیا ہیں؟ کب نماز درست ہوگی اور اس کے لیے کیا ضروری ریکوائرمنٹس ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. دیکھیے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام میں سمپل طریقے سے آپ تک بتائیں کم وقت میں، تاکہ جو ہے نا الفاظ کے چکر میں الجھنے کے بجائے بہت اسٹریٹ فارورڈ ڈائریکٹلی آدمی کو پتہ چلے کہ کیا کرنا چاہیے. مثلا نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی ظہر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنا چاہے تو وہ نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی مغرب کی نماز عصر کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہے تو نہیں ہوگی.
تو پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کا ٹائم پر نماز پڑھیں، شرط نمبر 1۔ دوسری شرط، جو آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ وضو کی حالت میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاک صاف ہوگا، وضو کی حالت میں ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا۔ بے وضو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح خواتین اگر پاک صاف نہ ہوں تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے پاک و صاف ہوں۔ تیسری جو چیز ہے لباس، اس میں تھوڑا سا فرق ہے مرد اور عورت کے لیے۔ مرد کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس کی سچویشن ہے۔ اگر کپڑا بہت تھوڑا ہے، مثلا ایک شیٹ ہے، ایک چادر ہے، ایک تولیہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے چھوٹی، تو وہ تہبند یا لنگی کی طرح اس کو باندھ لے گا، ازار کی طرح باندھ لے گا تاکہ کم سے کم حصہ اس کا کور ہو سکے۔ اور اگر زیادہ بڑا کپڑا ہے، ایک ہی کپڑا ہے، تو وہ ایسے لحاف کی شکل میں اوپر سے ڈھانک لے گا جس میں کندھے بھی ڈھک جائیں اس کے۔ اور اگر کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ کندھے اگر ڈھانپیں گے تو نیچے کا بدن کھلا رہ جائے گا، تو پہلے نیچے کا جو بدن ہے اس کو ڈھانک لے وہ، اگر کپڑا بچا تو اوپر کا کر لے، نہیں تو ویسے ہی پڑھ لے وہ، کیونکہ اس کے پاس ایک ہی چادر ہے یا ایک ہی چھوٹا تولیہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو نماز تو پڑھے گا وہ۔ ایسی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منیمم ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر تو لوگوں کی وارڈروب میں جگہ نہیں ہے، اتنے کپڑے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ، یہ غریب لوگوں کے لیے جن کے پاس سوائے ایک چادر کے کچھ نہیں، ان کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ باقی لوگ تو پورا پہن کر پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی الماری میں بھری ہوئی ہیں، ہاف سلیو لیس بنین سے آپ نماز کے لیے ٹھہر جائیں گے، یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے پراپر شرٹ پہنیں، پراپر تیاری کریں تاکہ معلوم ہو کہ آپ نماز اہتمام اور دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گھروں میں ہمارے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ بنین بھی وہ آج کل جو نکلی ہوئی ہے اوپر سے صرف ایک چھوٹی سی پٹی دکھائی دیتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ پورا جو ہے نا ان کا کندھا کھلا رہتا ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں گھر پہ کوئی ڈور ہو گیا، پتہ چلا کوئی دوست آیا ہے ملنے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رک جاؤ میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ جو کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے وہ اتنے قابل بھی نہیں ہے کہ دوست کے سامنے آپ ویسے ہی چلے جاؤ۔ اس کا معنی ہے کہ آپ دوست کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو اللہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو کم سے کم آدمی کو اس میں سوچنا چاہیے، اس میں فتوے کی نہیں، صرف کامن سینس کی ضرورت ہے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ اور عورت کے لیے پورا جسم اس کو کور کرنا ہے، سوائے چہرے کے پورا جسم وہ کور کرے گی، کیونکہ عورت کے لیے جو پردہ ہے پورا سر سے شروع ہوتا ہے نا، بال پورے اس کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے نماز کے لیے، اور لمبا جو بھی کپڑا پہنے، یا چاہے وہ قمیص شلوار ہو، اسکرٹ ہو، ساڑی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتر لباس ہو، اور وہ قدم کے جو اوپر کا جو حصہ ہے وہ بھی اس کا کور ہو جائے، یعنی قدم کا اوپر کا حصہ بھی کور ہونا یہ اس کے لیے ضروری ہے، اتنا اس کا ہو، چادر اوڑھ لے یا برقع پہنے یا دوپٹہ لمبا ہو یا جو بھی ہو، لیکن ایک ساتر ہو، یہ اس کی شرط۔ اب اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے قبلہ رخ، ڈائریکشن، نماز کی شرائط میں سے آپ کی ڈائریکشن کیسے ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف فیس کریں آپ۔ کبھی ایسی بات ہو گئی کہ آپ کو معلوم نہیں کہ قبلہ کہاں ہے، تو آپ قیاس کر کے یعنی گیس کر کے اندازے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جدھر بھی پڑھ لیں ہو جائے گی، لیکن جہاں رہتے ہیں وہاں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا قبلہ کدھر ہے، اس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ادھر قبلہ ہے، آپ اپوزٹ ٹرن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، کیونکہ قبلہ جو ہے یہ شرائط میں سے ہے۔ اسی طرح سے آپ کی جو جگہ ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذرا صاف ستھری جگہ ہو، کیونکہ چند مقامات پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، جیسے اگر کوئی آدمی قبرستان میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے فرض، قبر کے سامنے، ناجائز ہو جائے گا، یا اسی طرح سے حمام میں پبلک بات میں جا کر نماز شروع کر دیا، وہ بھی غلط ہوگا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ بعض جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، ایسی جگہ نہ ہو۔ اس طرح سے اگر آدمی اہتمام کر کے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نماز ہوگی۔ یہ ہے جنرل رول، یعنی نماز کے جو آداب ہیں اس بارے میں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے، نماز شروع ہو گئی، وضو کر کے ہی آپ نماز میں ٹھہرے تھے لیکن بے وضو ہو گیا آدمی، تو کیا کرے گا؟ وہ نماز پوری نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہ وضو ختم ہو گیا۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ نماز سے جو ہے فوری چلا جائے، واپس جا کر پھر پراپر وضو کر کے آگے شامل ہو، کیونکہ وضو ختم تو نماز بھی اس کی وہاں پر ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اب وہ نماز اسی طرح سے آپ اس کو کیری آن کریں، تو وہ چیز جو ہے غلط ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ، جیسے ہم نے بتایا
کہ کپڑوں کے بارے میں کہ اگر لمبا کپڑا ہو، جیسے فرمایا گیا ان کان الثوب واسعا فلتحف به، یعنی فی الصلاۃ، کہ اگر آدمی کا کپڑا طویل ہے تو وہ کپڑے کو ذرا لپیٹ لے، جیسے لحاف لپیٹا جاتا ہے نا، اس طرح سے لپیٹے تاکہ اوپر کے کندھے بھی ڈھک جائیں اور نیچے کا جو ضروری بدن ہے وہ بھی اس کا ڈھک جائے۔ اور وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اور اگر تھوڑا ہی کپڑا ہے، پورا کور نہیں ہوتا، تو وہ پھر جیسے لنگی وغیرہ باندھی جاتی ہے، کپڑا نیچے وہاں سے کر لے تاکہ جو ہے نیچے کا جو بدن ہے اس کا صحیح طور پر وہ ڈھک جائے، کیونکہ اصل مسئلہ اس کو ڈھانکنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ لیکن عورت کا جو مسئلہ ہے کم سے کم اتنا ہو کہ خاتون کا پورا جسم اوپر سے نیچے تک کور ہو جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اس میں وہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ نماز کی جو شرائط ہیں، وضو کرنا ایک شرط ہے، ساتر لباس ایک دوسری شرط ہے، وقت کا ہونا یہ تیسری شرط ہے، قبلہ رخ ہونا یہ چوتھی شرط ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے نماز کی جو ضروری شرائط ہیں، اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسائل جس کا ہماری پریکٹیکل زندگی سے گہرا تعلق ہے اسی کا ذکر کیا جائے۔ نماز کی جو شرائط ہیں، وضو کرنا ایک شرط ہے، ساتر لباس ایک دوسری شرط ہے، وقت کا ہونا یہ تیسری شرط ہے، قبلہ رخ ہونا یہ چوتھی شرط ہے، اور اسی طرح جو جگہ جن جگہوں پر منع کیا گیا اس طرح کی جگہ نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں نماز کے لیے ضروری اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، اسی کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ قبلہ رخ کی جو بات ہے کہ میکسیمم آپ کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں، لیکن کبھی ایسے حالات ہو گئے، آپ کو معلوم نہیں، ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ تو وہاں اندازہ کریں گے، اب چلتے چلتے گاڑی مڑ گئی، ٹرین مڑ گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ ڈائریکشن بدل گئی، اس وقت کیا کریں گے؟ تو اس میں بھی حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اور حدیث میں کیا کہا گیا؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتی حیث توجہت بہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پرسنل دیکھا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سواری پر بیٹھ کر آپ نوافل پڑھ رہے تھے، اور یہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اپنی سواری پر، سواری وہی اونٹنی پر بیٹھ کر، جب آپ شروع کرتے تو آپ جو ہے قبلے کی طرف چہرہ کر کے شروع کرتے، پھر جو راستے پر اونٹنی چل پڑتی، تو مطلب ہے کہ ڈائریکشن بعد میں بدل بھی جاتا لیکن آپ کی نفل نماز جاری رہتی۔ صرف فرض کے لیے آپ عموماً اترا کرتے تھے، کیونکہ فرمایا گیا وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، کہ عام طور پر آپ کا جو انداز تھا نفل، کیونکہ سفر طویل ہوتا تو آپ سفر کے دوران بھی نوافل کا اہتمام کرتے۔ تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ سواری کی وجہ سے قبلے کی طرف آپ کا رخ نہ رہ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جاری رہ سکتی ہے آپ کی۔ شروع کرتے وقت اگر آپ نیت کر لیں تو پھر یہ بھی کافی ہے، اور چونکہ وہ سواری تو اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے، اونٹ کو جیسے چاہے آپ گھما پھرا لیں، لیکن آپ ٹرین کو گھمانا مشکل ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سے اگر آپ ہوائی سفر کر رہے ہوں، پلین میں، ایئر میں، تو اور بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ تو وہاں پر آپ ایک اندازہ کر لیں گے اور اسی اندازے کے مطابق آپ نماز شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو یہ نماز ہے پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں پر کچھ ایسی جگہ بھی بتائی گئی ہیں جہاں پر نماز پڑھنے سے، جیسے میں نے کہا، منع کیا ہے۔ جیسے ایک تو ہے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ، کچرا اچرا ڈالنے کی جگہ، المزبلہ، اور ایک ہے مقبرہ، قبرستان، گریو یارڈ، اس میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اور ایک ہے قاریۃ الطریق، درمیانی راستہ، لوگ جا رہے ہیں، آپ جو ہے چوراہے پہ ٹھہر گئے اللہ اکبر کر کے، اب گویا کہ چاروں طرف سے ٹریفک رک گئی یا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک منظر بن گیا۔ یا سڑک ہے، گاڑیاں جا رہی ہیں، آپ نیت کر کے ٹھہر گئے، تو یہ درمیانی راستے میں ٹھہریں گے، ٹریفک کو بھی مصیبت میں ڈال دیے، آپ خود بھی مصیبت میں پڑ گئے۔ کوئی تیز رفتاری سے آ گیا تو آپ کا سجدہ سجدہ ہی رہے گا پھر، تو اس لیے منع کیا گیا۔ اور ایک ہے حمام، یعنی نہانے وغیرہ کی جو جگہ ہے، کیونکہ وہاں پر بھی وہ صفائی وغیرہ کا پورا اہتمام بھی نہیں ہوتا، اور بھی بعض چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر منع کیا گیا۔ اس میں بڑی حکمت ہے، نماز میں اصل میں توجہ چاہیے، کنسنٹریٹ چاہیے۔ قبرستان میں جا کر آپ نماز پڑھیں گے، سامنے قبریں ہیں، تو اس میں شرک کا شائبہ ہے، اس لیے اس کو روکا گیا۔ اب کمیلا جہاں پر گائے بکری وغیرہ ذبح ہوتی ہے، وہاں تو صفائی کا وہ اہتمام بھی نہیں ہوتا، اور پھر دوسرے نجاست، آلودگی خون کی، اور پھر دوسری گوشت وغیرہ کی، تو ان سب جگہوں پر آپ جا کر نماز پڑھیں گے تو وہ توجہ اور ایک سوئی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ان جگہوں سے بھی منع کیا گیا کہ یہاں پر آدمی نماز نہ پڑھے۔ تو یہ جو ممنوع جگہ ہیں
ان سے اگر آدمی بچے تو اس کا جو ہے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو میرے خیال سے کلیئر ہیں کہ کہاں کہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ آگے جو ہے اسی کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے، قبرستان میں صرف نماز پڑھنے سے نہیں، قبروں پر بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا۔ جیسے حدیث ہے آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا علی القبور ولا تجلسوا علیہا۔ یہ صحیح مسلم کی یہ الفاظ ہیں کہ تم قبروں کی طرف رخ کر کے نماز بھی مت پڑھو، کیونکہ شرک کا شائبہ ہے اس کے اندر، بے شک آپ کی نیت وہ نہ بھی ہو مگر شرک کا شائبہ ہے۔ تو جو لوگ جا کر قبر پر سجدہ کریں، طواف کریں، رکوع کریں، تو یہ ڈائریکٹ اس حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس سے منع کیا گیا، کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے وہ نہیں، آپ کا ایکشن بھی صحیح ہونا چاہیے، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کے اندر ایک اور مسئلہ بتایا، خبروں کے آداب کو بھی ذہن میں رکھیے۔ خبروں پر بیٹھنا یہ بھی چیز درست نہیں ہے، خبر کو ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا اونچی جگہ ہے، جیسے لوگ جو پختہ خبریں بناتے ہیں، تو یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ اس کا احترام بہرحال ہونا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے نماز پڑھنے ہی کے سلسلے میں جو ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے، جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ بوٹ پہن کر، شوز پہنے ہوئے پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق، حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ اور حدیث کیا ہے سن لیجئے اس کو، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فإن رأى فی نعلیہ اذًا او قدرا فلیمسحہ ولیصلی فیہما۔ اگر کوئی آدمی آئے اور اس کے پاؤں میں جوتے ہیں تو پہلے دیکھ لے، میک شور کر لے کہ جوتوں میں کوئی گندگی نجاست وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی ہے، اگر ہے تو اس کو صاف کر دے پہلے، اس کے بعد اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ لے اس میں۔ تو اس میں جو مسئلہ بتایا گیا کہ آپ جوتوں میں بوٹ پہنے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی گندگی یا نجاست وغیرہ نہ ہو۔ اب ہمارے پاس جو بعض جگہوں پہ لوگ جو ہے آپ نے دیکھا جنازے کی نماز ہو رہی ہے، جوتے اتار کر جوتے کے اوپر ٹھہر گئے، یہ الٹی منطق ہے۔ بھئی اگر جوتے کے اوپر ٹھہرنا ہے تو پہن کر ہی پڑھیے، اوپر ٹھہرنے کا کیا معنی ہوا اس کا؟ یہ گاؤں کے لوگوں نے نکالا ہوا مسئلہ ہے۔ اور یا نہیں، اگر جوتے کسی وجہ سے اتارنا چاہتے ہیں تو پراپر اتار کر باہر رکھ دیں، اس کو دور رکھ دیں اور اس کے بعد ٹھہریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جوتے بھی اتار رہے ہیں اسی کے اوپر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ آپ جہاں ضرورت ہے جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ اب اس میں کہاں اس پر عمل ہوگا یہ حالات کے مطابق ہے۔ آپ جیسے پارک میں گئے، کنٹری سائڈ پر گئے، کھلی جگہوں پر گئے اور وہاں پر آپ جوتے پہن کے پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ایسی مسجد میں گئے جہاں پر کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، وہاں پر جائے نماز مصلی وغیرہ بچھے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ ادب کی بات ہے کہ بہتر یہ صفائی ستھرائی کے لیے آپ جاتے ہی مسجد کے جو دروازے پہ جوتے ہوتے اتار دیں تاکہ پاک صاف رہے، لوگ سجدہ وغیرہ کریں گے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ کوئی اس حدیث کو لے کر کہے کہ میں نماز ویسے ہی مسجد میں جا کے پہلی صف میں بیٹھوں گا تو پھر وہ خواہ ایک فتنے کی بات ہوگی۔ یہ جو ہے کہاں پر اس پر عمل کرنا چاہیے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، حسب ضرورت۔ یہ نہیں کہا گیا لازماً جوتے پہن کے نماز پڑھو، بلکہ جہاں ضرورت ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں، تو حسب ضرورت آدمی خود اس کی تعیین کر سکتا ہے۔ تو باتیں اور بھی بہت سی ہیں، ہم یہاں پر رکیں گے، انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات کے ساتھ آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ نماز کے متعلقہ امور یہ بہت ہی اہم ہے، اس کا جاننا ہر بھائی اور بہن کے لیے ضروری ہے۔ یہاں اگر کوئی سوال ہو تو پہلے آپ اس کے بارے میں پوچھ لیجئے۔ جی شیخ، جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر جوتے میں یا چپل میں کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو صاف کر لیا جائے، تو اس کو پانی سے یا مطلب صرف نجاست لگی ہے پیر سے رگڑ لیا صاف ہو گیا تو؟ ہاں، جوتے کو اگر نجاست ہو تو صاف کیسے کریں گے؟ اس کو صاف کرنے کا صحیح طریقہ مٹی ہے۔ اگر آپ مٹی پر چل رہے ہیں تو وہ خود بخود صاف ہوگا، ذرا سا رگڑ لگا دیں اس کو، یا کوئی پتھر وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز سے، اس پر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں جوتے پر۔ اگر ایسا کوئی جوتا ہے جیسے کوئی ربر وغیرہ کا ہے اور اس پر آپ پانی ڈال سکتے ہیں تو پانی ڈال لیں اس پر، ورنہ جو ہے نا صرف مٹی کے ذریعے سے بھی صاف ہو جائے گا۔ جی جی شیخ، اگر کسی جگہ قبرستان تھا اور وہاں پر مسجد بنا دی گئی، یا ابھی بھی مسجد کے احاطے میں
خبر یا درگاہ موجود ہے تو اس مسجد میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، یہ بڑا نازک سوال ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر خبر ہو تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے، عام طور پہ یہاں انڈیا، پاکستان وغیرہ میں بہت ساری خبریں جو ہے مسجد کے اندر آ گئی ہیں، کیونکہ قبرستان سے متصل مسجد بنانے کا رواج تھا پہلے۔ مسجدیں بہت برائے نام چھوٹی سی ہوتی تھیں، اب لوگوں کی ضرورت بڑھتی گئی، مسجد کو ایکسٹینشن کیا گیا تو اسی میں جو ہے خبریں بھی آ گئیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خبر کے سامنے ٹھہر کر نماز پڑھنا یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے، مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو۔ اور کوئی بات اس بارے میں آپ کو اگر کرنی ہو؟ جی، جیسے کہ آپ نے خواتین کا سطر بتایا نماز کے لیے کہ پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن ہندوستانی ماحول میں خواتین جو تو ساڑی میں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر صرف ایک اوڑھنی لپیٹ لی جاتی ہے اوپر سے، جو ان کے بدن کو پوری طرح نہیں ڈھکتی ہے، یا پیٹ کا حصہ کھلا ہوتا ہے اور خدمے بھی کھلے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کی نماز تو ہوگی یا نہیں؟ ساڑی پہن کر نماز پڑھنے سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، ساڑی پہننے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ صرف ساڑی کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ میکسی پہنیں گے تو بھی کوسچن وہی ہوگا، اگر آپ شلوار پہنیں گے تو بھی کوسچن ہوگا۔ مقصد اس کا کپڑا پورا ڈھانکنے والا ہو۔ اب ساڑی کیسے لپیٹتے ہیں؟ بعض خواتین جو خاص طور پر بزرگ خواتین ہیں وہ ایسی ساڑی لپیٹتی ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھائی دیتا، اور کچھ ایسی ہیں کہ نیم برہنہ ہوتی ہیں، دونوں ساڑی پہن رہی ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں اصل مقصد ہونا چاہیے کپڑا کوئی بھی ہو، لباس کوئی بھی ہو، پوری طرح سے ساتر ہو، اوپر سے نیچے قدم کے اوپر کے حصے تک ڈھانکنے والا ہوا تو وہ کافی ہے، وہ ساتر لباس سمجھا جائے گا۔ ہمارے ٹائم ہو رہا ہے، تو مزید سوالات کے لیے اور نماز سے متعلقہ مزید امور کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انتظار کیجیے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما